The Honorable Prime Minister of Pakistan. شکریہ جناب اسپیکر. اس بڑے معزز ایوان کی اس بلڈنگ میں رب العزت کے 99 نام یہاں پر بڑے خوبصورت لکھے گئے ہیں، اور اس ایوان میں جناب اسپیکر معزز ایوان میں 11 اپریل 2022 کو میرے لیفٹ اور رائٹ پر بیٹھے انتہائی معزز اراکین جن کا تعلق مختلف پارٹیز سے ہے، انہوں نے اپنے زوما سمیت مجھ ناچیز پر اعتماد کیا اور پاکستان کا وزیر اعظم منتخب کروایا، جس کے لیے یقیناً میں ان کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا. جناب اسپیکر، یہ 16 ماہ میرا خیال ہے کہ ایک مختصر ترین یہ عرصہ ہے کسی بھی حکومت کے لیے، اور اس کے مقابلے میں بے پناہ جناب اسپیکر چیلنجز تھے، مشکلات سامنے آئیں. پچھلی حکومت کا جو بوجھ بدترین غفلت اور بدترین ناکامیوں کی بدولت وہ ہم پہ آ پڑا. Please order in the house. یہ تمام ممبران سے میری التماس ہے جو وزیر داخلہ صاحب کو گھیرے ہوئے ہیں کہ لیڈر آف دی ہاؤس آنریبل پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس فلور ہے، تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیے. آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں لیڈر آف دی ہاؤس کی اسپیچ کو. رانا صاحب آپ آگے تشریف لائیں. رانا صاحب آگے آئیں. رانا صاحب آگے تشریف لے آئیں. آگے تشریف لے آئیں رانا صاحب. میں گزارش کرتا آصف صاحب ذرا دیکھیے، میں گزارش کر رہا تھا جناب اسپیکر کہ انتہائی نامساعد حالات میں ساری حکومت کے زعما اور کابینہ نے اور اراکین نے مل کر اس کا مقابلہ کیا، بدترین سیلابوں کا مقابلہ کیا جس نے صوبہ سندھ کو بے پناہ نقصان پہنچایا، بلوچستان کو، کے پی میں اور پنجاب کے بعض حصوں میں. اس سے پہلے IMF کے ساتھ جو پچھلی حکومت نے معاہدہ کیا تھا اس کو تار کر دیا گیا، اور پاکستان کا وقار اور پاکستان کے اعتماد کو بہت شدید چوٹ لگی اس حکومت کی اس بدترین بدعہدی اور غفلت کی بنا پر. اور خارجی محاذ پر جناب اسپیکر اس حکومت نے ہمارے دوست ممالک اور برادر ممالک کے ساتھ تعلقات کو بری طرح مجروح کیا، اور جس کی بنا پر پاکستان کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا. سائفر کا جو جھوٹ پر مبنی ڈرامہ اس نے جلدی پر تیل کا کام کیا، تیل پر جلدی کا کام کیا، اور اس سے ہمارے امریکہ سے تعلقات کو بری طرح متاثر کیا. چین جو ہمارا
ہمالیہ نما دوست ملک ہے، اس کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا، جس کی بنا پر میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے انتہائی برادرانہ اور دوستانہ تعلقات میں ضعف آیا۔ برادر ممالک کے بارے میں جو رویہ روا رکھا گیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ یہی وہ ہال ہے جناب اسپیکر، اور یہی وہ بینچز ہیں جہاں پر سابق وزیر خارجہ نے ایوان میں اور ایوان سے باہر بھی یہ کہا کہ ہم کشمیر کا مسئلہ اپنے ایک دوست انتہائی برادر ملک کی مدد کے بغیر حل کر سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، قرض لے کر ملک کو پوری دنیا کے آگے ہماری گردن کو جھکا دیا گیا، اور جناب اسپیکر، پاکستان کے جو انتہائی اہم جو داخلی معاملات تھے ان کے اوپر اس طرح اس حکومت نے اقدامات اٹھائے جس سے ملک کے اندر ایک بدترین فضا پیدا ہوئی، ایک زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا، اور یہاں پر بیٹھے اس ہال میں پہلی بینچز میں مارچ بائے ایک دو کو چھوڑ کر سب کو چور اور ڈاکو کہا گیا۔ جناب اسپیکر، یہ ہیں وہ حالات جس میں ہم نے یہ اقتدار سنبھالا، اور جسے کہتے ہیں کہ سر مڈاتے اولے پڑے۔ ہمیں ان مشکلات کا اندازہ تو تھا، لیکن ان کی اتنی شدید انٹینسٹی کا ہمیں اندازہ نہیں تھا جناب اسپیکر۔ اور آپ یقین کریں کہ کبھی آئی ایم ایف کے ساتھ، کبھی پوری دنیا میں کساد گزاری کی وجہ سے، اور یوکرین میں جو جنگ چھڑ گئی اس کی وجہ سے جو تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، ہر مرتبہ 15 دن بعد جب ہمیں قیمتیں تیل اور پیٹرول کی بڑھانی پڑتی تھی تو کابینہ کے اندر اس کو ٹرانسفر کریں۔ اسپیکر، اس کے علاوہ اس حکومت کے دور میں ان کے آخری سال میں گندم کی پیداوار میں بہت کمی ہوئی، اور اس کی وجہ سے ہمیں اربوں ڈالر خرچ کر کے باہر سے گندم منگوانی پڑی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں جناب اسپیکر، پہلے چینی کو ایکسپورٹ کیا گیا اور بعد میں چینی کو امپورٹ کیا گیا، پہلے گندم کو ایکسپورٹ کیا گیا اور بعد میں امپورٹ کیا گیا۔ اربوں ڈالر اس طرح پاکستان کے دریا برد دیے گئے، اور چند لوگ جو ٹریڈر تھے بڑے بڑے، ان کی جیبیں بھر گئی، ایک منافع کے ساتھ، اور دوسرا اس زمانے میں روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں بہت نیچے جا رہی تھی، اس کی وجہ سے بھی ونڈ فال پروفٹ ہوا۔ اور جناب اسپیکر، یہ ہے ایک اختصار کے ساتھ وہ دردناک کہانی اس حکومت کے 4 سالہ دور میں، اور پوری اپوزیشن کو جس طریقے سے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ یہاں پر تشریف فرما تھے، اور یہاں پر ایک بحث چل رہی تھی، تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ نے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا بلکہ دیوار میں چن لیا۔ یہ عالم تھا ایک ظلم، زیادتی اور فاشسٹ حکومت کا۔ لیکن آج جناب اسپیکر، میں بلا خوف تردید اور انتہائی انکساری کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آج 16 ماہ میں مجھے بتا دیں کہ اس حکومت نے کسی سیاسی مخالف کو
जेल भिजवाना तो दूर की बात है, उसको नाजायज तौर पर तंग करना या उसके खिलाफ नैब को पीछे लगा देना, ये ना हमारा कभी शेवा था, ना है और ना रहेगा। आज मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि एक पार्टी के लीडर को अगर आज सजा मिली तो हमें उसमें कतन कोई खुशी नहीं। दुश्मन के बारे में भी बददुआ नहीं करनी चाहिए और उस खुदाए बुजुर्ग को बरतर से रहम और माफी मांगनी चाहिए। कतन हमें मिठाई बांटने का कुछ सवाल नहीं पैदा होता। अगर किसी ने किया है तो ये कोई अच्छी बात नहीं, अच्छी रवायत नहीं है। लेकिन जनाब स्पीकर, इस मुल्क के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई, इसकी इंतहा 9 मई को हुई। 9 मई का वो दिन है जनाब स्पीकर जो कि रहती दुनिया तक एक ब्लैक डे के तौर पर याद रखा जाएगा। 9 मई का वो दिन है जनाब स्पीकर जिस दिन हमारे इस मुल्क की सरहदों के मुहाफिज, जिन्होंने जान हथेली पर रखकर पाकिस्तान की हिफाजत की और अल्लाह को प्यारे हो गए और इस मुल्क के अंदर लाखों बच्चों और बच्चियों को यतीम होने से बचा गए, मगर अपने बच्चे उनके यतीम हो गए। इस मुल्क की हजारों बीवियों को बेवा होने से बचाया, मगर उनकी अपनी बीवियां बेवा हो गई और उनके बूढ़े माँ बाप रहती जब तक उनकी जिंदगी है उनके अश्क बार रहेंगे उनके। और फिर आप जानते हैं कि दहशतगर्दी में इस मुल्क ने कितनी बड़ी कीमत अदा की है। जनाब स्पीकर, आप जानते हैं कि ज़र्बुल अज़ब और रद्दुल फसाद के नतीजे में चाहे कोई सिपाही अफवाज पाकिस्तान का हो या अफसर हो या पुलिस का, पाकिस्तान के किसी भी सूबे का जवान हो या अफसर हो, या कोई लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में रहने वाले पाकिस्तानी ताजर, डॉक्टर, उस्ताद, तालिब इल्म, नर्से, किस किस ने इस बड़ी जंग में शहादत का जाम नोश नहीं किया और इसमें सबसे ज्यादा इस कुर्बानी में हिस्सा डाला केपी के सूबे ने, बलूचिस्तान ने, सिंध ने, पंजाब ने। जनाब स्पीकर, सियासी अकाबरीन वो शहीद हुए, उनके बच्चे शहीद हुए और तब जाकर इस नासूर को जनाब स्पीकर नुकेल डाली गई और शिकस्त फाश हुई। 80,000 पाकिस्तानी उन्होंने जाम शहादत नोश किया। जनाब स्पीकर, ये कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया इस अजीम कुर्बानियों की दास्तान की मोदरफ है। दुनिया और कुछ कहे पाकिस्तान के बारे में, लेकिन दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से हमारे जज्बों, हमारी कमिटमेंट और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों से वो हमेशा वो तहसीन के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और फिर क्या हुआ जनाब स्पीकर, आप ही गवाह हैं कि इसी मौजूद ज़बान में एक नहीं 2 मीटिंग्स हुई और उस मीटिंग में जो कुछ गुफ्तगू हुई वो यकीनन वो एक राज है, मैं उसके ऊपर पर्दा नहीं उठा सकता। लेकिन ये बात तो एक पब्लिक नोटिस में है कि उस वक्त के वजीर आज़म ने कहा कि हम उनको पाकिस्तान दावत देते हैं, वो आए और यहाँ पर रहें और ये उनका घर है। जनाब स्पीकर, उसके बाद फिर दहशतगर्दी ने किस तरह सर उठाया, ये कोई राज की बात नहीं है। किस तरह सवात में पहले आए और सवात में आकर क्या उन्होंने उद्यम मचाया, किस तरह थानों पर कब्जा किया, किस तरह वहाँ पर जितना भी अमला था उनको गिरफ्तार किया और उसके बाद आज तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में दहशतगर्दी के हमले दोबारा शुरू हो गए। क्या मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ और मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या वो 80,000 अजीम पाकिस्तानियों, बुजुर्गों, माओं
بیٹوں بیٹیوں اور جوانوں نے جو قربانیاں دی تھی اس کا یہ چلا ہے کہ دوبارہ ایک ناسور نیست و نابود ہو گیا، دہشت گردی دفن ہو گئی اور پورے ملک میں امن اور چین تھا، اور اس کی تمام تر اس کا کریڈٹ ان شہیدوں کو جاتا ہے، ان کی روحوں کو جاتا ہے، ان کے خاندانوں کو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دہشت گردی نہ دوبارہ یہاں پر کود کے آئی ہے۔ 9 مئی کو ان عظیم شہیدوں کی قبروں اور غازیوں کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ دوست نما دشمن تھے، ایک جتھا تھا جناب اسپیکر، جس نے پاکستان میں یہ غدر مچایا۔ یہ ریاست کے خلاف بغاوت تھی، یہ پاکستان کی فوج کے خلاف بغاوت تھی، یہ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کے خلاف بغاوت تھی۔ اس میں اب کوئی شک نہیں رہ جانا چاہیے۔ میں ایک ذمہ دار، آپ نے منتخب کیا، مجھے معزز ایوان نے منتخب کیا، میں انتہائی ذمہ داری سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ جناب اسپیکر، بڑے بڑے وزیر اعظم آئے اس ملک میں، ان کو ان کا جوڈیشل مرڈر بھی ہوا، ان کو شہید بھی کیا گیا، ان کو جلا وطن بھی کیا گیا، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ، اور بڑے بڑے یہاں پر حادثے ہوئے۔ کیا کبھی کسی نے اس ملک کے اندر کبھی کسی حساس ادارے کا گملہ بھی توڑا؟ گملہ توڑنے کی دور کی بات ہے، کبھی اس طرف رخ کیا؟ کبھی عوامی جو اثاثے ہیں کبھی ان کو تباہ کیا، توڑا، توڑ پھوڑ کی آگے لگائی؟ ہاں، احتجاج کیے، کچھ لوگوں نے جذبات میں آ کے سیلف ایمولیشن کی، لیکن جناب اسپیکر، اس طرح کا دلخراش منظر کبھی دیکھتی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج جبکہ میں آج رات آپ کی اور ایوان کی اجازت سے میں صدر پاکستان کو اسمبلی کی تحلیل کے لیے ایڈوائس بھیجوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ایوان کو نہ صرف دوبارہ اس بدترین سازش کا نوٹس لینا چاہیے، بلکہ آج دوبارہ ایک پھر ایک قرارداد منظور کر کے اس بات کا ہم اعادہ کریں کہ قیامت تک کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ اس طرح کی حرکت پاکستان کی ریاست کے خلاف یا پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی کر سکے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر کچھ گزارشات کروں گا، لیکن یہ 16 مہینے بہت مشکل، میری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان جناب اسپیکر یہ 16 مہینے تھے، اور میرے ساتھیوں کے بھی۔ میں نے اتنا کڑا امتحان 38 سالہ سیاسی کیریئر میں نہیں دیکھا جناب اسپیکر، کہ ملک مہنگائی کے ایک شدید چکر میں پھنسا ہو، تیل کی قیمتیں نیچے آنے کا نام نہ لیتی ہوں، اور پاکستان کے اندر سیاسی ہلچل اور افراتفری ہو، روز دھرنے اور لانگ مارچز کی باتیں ہو رہی ہوں، تو جناب اسپیکر سرمایہ کاری کہاں سے ہوگی؟ کون پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرے گا؟ باہر کے تو دور کی بات ہے، اپنے میں سرمایہ کاری نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے IMF کا جو ایک بہت بڑا ایک چیلنج تھا، اور میں اس کے بارے میں میں نے اجلاس میں نے اس کی تفصیل بھی بتائی کہ اگر IMF کا جناب وزیر اعظم، جناب اسپیکر، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ کٹن حالات تھے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ IMF کا معاہدہ ہو گیا اور پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا، لیکن جو پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے میں یہاں پر اسلام آباد میں بیٹھ کے، لاہور میں بیٹھ کے، کراچی میں بیٹھ کے، کوئٹہ اور پشاور میں بیٹھ کے جو بد دعائیں کر رہے تھے کہ پاکستان خدا نہ کرے ڈیفالٹ کر جائے، اور پاکستان کا خدا نہ کرے حشر نشر ہو جائے،
ان کو جناب اسپیکر ان کا منہ مکروہ چہرہ قوم کے سامنے آ گیا کہ کس طرح انہوں نے اس زمانے میں اپنی 2 حکومتوں کو کہ وزرائے خزانہ کو کہا کہ آپ نے خطوط جاری نہیں کرنے اس لیے کہ اس مخلوط حکومت کو IMF کے پروگرام کی منظوری نہ ملے. ہم ذکر میں یہی آپ کو ابھی بتا رہا تھا کہ کس طرح اس 75 سالہ دور میں کیا کیا حادثات ہوئے اس ملک میں، لیکن کبھی کسی سیاسی ذوما نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ جا کے وہاں پر حملہ کر دو. جناب اسپیکر یہ ہے وہ فرق اس ماضی کی حکومت کا جن کے سربراہ عمران نیازی تھے، اور نہ صرف اس حکومت کا، ماضی کی تمام حکومتوں کا، جنہوں نے پاکستان کے عظیم مفاد کو ہمیشہ مقدم رکھا، اپنی ذات سے بالاتر رکھا، ذات کو پاکستان کے لیے قربان کیا. یہاں پر یہ حکومت تھی کہ جو ذات کی خاطر پاکستان کو قربان کرنا چاہتی ہے. جناب اسپیکر، اب ہم الحمدللہ ان مشکلات سے نکلا ہے. شراب کا بھی بہت خاطر خواہ اس کا بہت اچھے طریقے سے اس حکومت نے عوام کی خدمت کی. پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ اس سال 10 سال میں گندم کی پیداوار سب سے زیادہ ہوئی، اور اس سال امید ہے کہ کاٹن کی پیداوار بھی اللہ نے چاہا تو بہت اچھی ہوگی. جناب اسپیکر، اور جو ہم اس حکومت نے ویژن دیا ہے اپنی معاشی ترقی کو دوبارہ ریوائو کرنے کے لیے SIFC کے ذریعے، جس کے 4 پائپلرز ہیں، ایک زراعت، دوسرا جناب اسپیکر انفارمیشن ٹیکنالوجی اپنی نوجوان نسل کے لیے، تیسرا معدنیات، اور چوتھا ہماری ایکسپورٹس. یہ ویژن جناب اسپیکر، یہ نظام مارز وجود میں آ چکا ہے. اب جس نے بھی آنا ہے انٹرم گورنمنٹ کے ذریعے کے طور پر، اور پھر الیکشن کے ذریعے اللہ تعالیٰ جن کو بھی کامیابی دلوائے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی گلدستے کو کامیابی دلوائی تو یہ گلدستہ انشاءاللہ اس کی پھولوں کی مہک پورے پاکستان میں، دنیا میں پھیلے گی انشاءاللہ، محنت، امانت اور دیانت کے ذریعے. جناب اسپیکر، میرے انتہائی محترم بھائی سردار اختر مینگل صاحب تشریف فرما ہیں. میری غیر موجودگی میں انہوں نے محمود ناچیز کے بارے میں اچھے الفاظ کہے. میں اس کا اہل تو نہیں، لیکن میں ان کا بےحد شکر گزار ہوں. اسی طریقے سے میں آج پھر اس ایوان میں اپنی تمام جو مخلوط پارٹی ہیں ان کے ذوما کا میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کابینہ میں مجھ ناچیز کے لیے اچھے الفاظ کہے. یقین کیجیے گا کہ میں اس حقدار تو نہیں، لیکن سب کا میں بے حد شکر گزار ہوں. جناب اسپیکر، میں لیڈر آف دی اپوزیشن اور میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اور اس ایوان میں بیٹھے تمام پارٹی کے انتہائی قابل احترام ممبران، خواتین و حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس سارے عرصے میں میری رہنمائی کی، میری مدد کی، اور بعض اوقات ایک جائز مثبت تنقید کی جس کو ہم سب نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور اس سے سبق سیکھا. یہی سیاستدان کا کام ہے، یہی ایک انسان کا کام ہے، یہی خطا کار کا کام ہے کہ وہ اپنی غلطی سے سبق سیکھے، اکڑ کو نہ دکھائے. اور جناب اسپیکر، گردن میں سریا نہیں ہونا چاہیے، جھکنا چاہیے، اور وزیداری اور انکساری یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جناب اسپیکر، میں بلوچستان کے معاملات کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہاں پر اسلم بودانی صاحب بھی بیٹھے ہیں اور بلوچستان کے باقی زعما بھی بیٹھے ہیں، JUI کے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں. بلوچستان ہمارا ایک بہت پیارا صوبہ ہے باقی صوبوں کی طرح، لیکن یہ افسوس سے یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کا پہیہ باقی صوبوں کے مقابلے میں پیچھے رہ گیا. اس کی کئی وجوہات ہیں، میں یہاں پر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بلوچستان کے عوام کے اور ساتھیوں کے کچھ اور بھی گلے ہیں جو سر Order in the house, please.
जी प्राइम मिनिस्टर। बलूचिस्तान के जायज़ मुतालबात हैं, मैं उसको तस्लीम करता हूँ। बलूचिस्तान हमारा एक, मैं फिर कहता हूँ कि बड़ा प्यारा सूबा है, और बलूचिस्तान में बलोच भी बसते हैं, पठान भी बसते हैं, बरोही भी बसते हैं, सेटलर भी हैं, और भी कौमें हैं जिस तरह के बाकी सूबों में हैं। मैं आपको ये गुजारिश करूँगा कि मैंने इन 16 महीनों में अपने ताईं भरपूर कोशिश की कि बलूचिस्तान के जो जायज़ मुतालबात हैं उनके लिए जितनी भी कोशिश की जाए, जितने भी वसाइल मुहैया किए जाएँ वो कम होंगे। गवादर के हवाले से मैं सीपैक के मनसूबों की बात नहीं कर रहा, गवादर के हवाले से पिछली हुकूमत ने जो मनसूबे को शुरू किए थे, पानी का मनसूबा, बिजली का मनसूबा, अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम तर सियासी अफरा तफरी और धरनों और लॉन्ग मार्चेस और मुल्क के ऊपर जो खतरात मंडला रहे थे, जनाब स्पीकर मैं ये खादम गवादर कम से कम 4 मरतबा गया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बुनियाद पानी का मनसूबा, बिजली का मनसूबा मुकम्मल हो गया। कोयटा में कई मरतबा गया, लेकिन ये बात आने जाने की नहीं है, ये खरूज के साथ, दिल के साथ इनके मामलात को हल करने की बात है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह कुछ मसाइल हल हुए, जो नहीं हल हुए उसके लिए हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, तमाम पीपल्स पार्टी, JUI, MQM सब मिलकर हम कोशिश करेंगे उनको हल करने के लिए। लेकिन हमें ज़रूर थोड़ा सा, मैं आपकी खिदमत को गुजारिश करूँगा, थोड़ा सा हम अपना बर्दाश्त सब्र से काम लें। इंशाअल्लाह मैं नहीं, जो भी हुकूमत होगी वो बलूचिस्तान के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम इंशाअल्लाह इस मसले को ज़रूर अटेंड करेंगे। और सरदार अख्तर जान मैंगल मेरे छोटे भाई हैं, और बाकी भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, सरदार खालिद मक्सी बैठे हैं, असलम मौदानी बैठे हैं, और हमारे तरीन सब बैठे हैं, और दूसरे दोस्त बैठे हैं। मैं उन सब की खिदमत दर्ज करूँगा। JUI के उलमा कराम बैठे हैं बलूचिस्तान से, सब की खिदमत दर्ज करूँगा कि आप थोड़ा इसमें हौसला करें। इंशाअल्लाह ज़रूर ये मसाइल आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर हल होंगे। जनाब स्पीकर, मैं आज यहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। मैं आज यहाँ पर अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं इन तमाम ज़ुलमा को जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, उन सबको जनाब स्पीकर अपनी पाकिस्तान की तारीख का अनोखा वाक़या है कि एक 13 जमाती इत्तेहाद जिसमें 80 मेंबर्स लेकर एक मेंबर की भी पार्टी है, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब स्पीकर ऊंच नीच आती रहती है, घर में भी बर्तन जो है आपस में टकरा जाते हैं। ये तो सियासी पार्टियां हैं, लेकिन जिस तरीके से मेरे साथियों ने, मेरे दूसरी पार्टी के ज़ुलमा ने मेरी रहनुमाई की, मेरे साथ बर्ताव किया, मैं हमेशा इसको एक खुशगवार यादगार के तौर पर ज़िंदगी भर याद रखूँगा इंशाअल्लाह। और जनाब स्पीकर, मैं अगर इजाज़त दें तो मैं ये, ताकि कोई नाम रह न जाए, मैं यहाँ पर वो नाम एक दफ़ा पढ़ना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, मैं सदर आसिफ ज़रदारी साहब का, हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, जनाब चौधरी शुजात जैन साहब का, जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का, जनाब मैं अहमद वली खान साहब का, जनाब अपने छोटे भाई हैदर मोती खान साहब का, जनाब सरदार अख्तर जान मैंगल साहब का, मैं जनाब मोहतरम मखदूम महमूद खान अजगरई साहब का, जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरबाव साहब का, जनाब अलामा साजिद मीर साहब का, जनाब शाहदैन बुकी साहब का, जनाब डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब का, जनाब असलम बोदानी साहब का, और हमारे साथी बैठे हैं, मैं इनका सबका मैं दिल की गहराइयों से
علی نواز شاہ صاحب کا جی، آپ کا نام تو میں پہلے لیا جاؤں، میں ان کا نام میں لے چکا ہوں، مگر میں یہ میرے بھائی ہیں 100 مرتبہ نام لوں ان کا خالد مکھی صاحب کا، میں ان کا دل کی اتھا گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی محبتوں کو، ان کی مہربانیوں کو زندگی بھر یاد رکھوں گا، اور اس سے بڑھ کے جناب اسپیکر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں جی محسن داوڑ صاحب کہاں ہیں؟ وہ یہاں بیٹھے ہیں، محسن داوڑ صاحب کا، علی وزیر صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان کا میں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیے ہر ایک کے اپنے اپنے مزاج ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن بلاخر ہم پاکستانی ہیں، اور یہ گلدستہ پاکستانیوں کا ہے جناب اسپیکر، یہ چاروں صوبوں سے مل کر یہ ایک ایسا خوبصورت گلدستہ ہے، نہ پہلے کبھی بنا نہ دوبارہ کبھی بنے گا ایسا گلدستہ۔ تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی پارٹی کے وزراء، اپنی پارٹی کے جو میرے ساتھی ہیں، وزراء ہیں، چاہے وہ سینئر وزیر ہیں، وزراء ہیں، چاہے وہ ایڈوائزرز ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، میں ان سب کا، میں نے آج کابینہ میں باقی پارٹیوں کا میرا فرض بنتا تھا، ان سب کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ لیڈر بھی آفس، میں نے کہا مجھے بات کرنے میں باری باری اسی طرح آ رہا ہوں۔ میں اپنی پارٹی کے تمام وزراء کا، اسپیشل اسسٹنٹ کا اور ایڈوائزرز کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، آپ کا متعارف شکریہ، آپ کے سیکرٹری کا، آپ کے پورے اسٹاف کا، جتنی کمال طریقے سے آپ نے یہ ہاؤس کنڈکٹ کیا ہے، جس طرح آپ نے ہاؤس کو گائیڈ کیا اور ہاؤس کے مشورے کے مطابق آپ نے مشکل ترین مراحل میں آپ نے اس ہاؤس کو چلایا ہے، میں اپنی طرف سے اپنی کابینہ جو کہ آج اپنا آخری اجلاس تھا، اور پورے ایوان کی طرف سے آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور آپ کو بھرپور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ تالی جو ہے زور سے نہیں لگی، زور سے لگائی، زور سے۔ میں سیکرٹری اسمبلی کا، پورے اسٹاف کا، میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس ایوان کے جو ایک انگریزی میں کہتے ہیں لنچ پن، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے کہ وہ اپنا سیرا وہ ہے محب پورٹو، محب پورٹو، یہ آپ لے جائیں گے، محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہم سب خوش آمدید کہتے ہیں، ان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ان کا کہ انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا اس حکومت کو جوڑے رکھنے میں، اور اپنی پوری سفارتی کاوشیں جو کہ سیلاب سے لے کر IMF پھیلی ہوئی ہیں، ان کا میں بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چونکہ آپ مصروف تھے، نہیں تشریف لا سکے، میں جناب اسپیکر ریکارڈ پر یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو جو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، انہوں نے بہترین سفارتکاری، انہوں نے بہترین کاوشیں کی، اور پاکستان کے نام کو اجاگر کرنے کے لیے پوری کوشش کی۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یو ہیو اے ویری برائٹ فیوچر الحمدللہ۔ جناب اسپیکر، میں اپنی پارٹی کے اجازت دیں گے تو جو سینئر وزراء ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، جناب خواجہ محمد آصف صاحب، یہ عمر میں میرے ساتھ 10 سال بڑے ہیں، لیکن یقیناً یہ بہت میرے مربی ہیں اور ساتھی ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب، بڑی محنت سے کام کیا انہوں نے، اور بہت دل لگا کر راتوں کو جاگے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں جناب اپنے بھائی رانا صاحب کا جو وزیر تعلیم ہیں، دوروں پر زیادہ رہتے ہیں بعض ممالک میں، لیکن کام بھی کرتے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں جناب عباسی صاحب کا، رانا ثناءاللہ صاحب کا، جنہوں نے انٹیریئر منسٹری میں بڑے مشکل اوقات میں وقتوں میں انہوں نے بھرپور کام کیا، لا منسٹر کا بہت شکر گزار ہوں، جنہوں
انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور قانون سازی میں بڑا ان کا کام ہے. اور جناب سردار ایاز حارث صاحب جنہوں نے بڑی محنت کی کام کیا. جناب محترمہ شہری رحمان صاحبہ انہوں نے کلائمیٹ چینج میں بڑی محنت کی. اور میرے بھائی سید نوید قمر یہ کمال کے آدمی ہیں, بڑے بہت یہ کام والے آدمی ہیں. یہ میں بلاول بھٹو صاحب کو کہوں گا کہ ان کو پی ایم میں بھیج دیں. میں اپنے ساتھیوں میں سردار اختر مینگل اور ان کے جو وزراء ہیں میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں. میں سردار خالد مکسی صاحب کا اور ان کے وزراء کا بے حد شکر گزار ہوں. میں مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے صاحبزادے اسد محمود صاحب اور ان کے وزراء کا بے حد شکر گزار ہوں. میں خورشید شاہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. بہت عمدہ انسان ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کو زندگی دے. یہ سیاست کے میدان میں یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑے رہنما ہیں. اور اسی طرح درجہ بدرجہ ایم کیو ایم کے ہمارے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ان کے وزراء کا میں بہت شکر گزار ہوں جناب اسپیکر. اس کے علاوہ میں جناب احمد علی خان صاحب ان کا شکر گزار ہوں. حیدر ہوتی ان کو میں نے ایک دفعہ نہیں 10 مرتبہ ان کو میں نے درخواست کی کہ آپ کابینہ میں آئیں, لیکن وہ بہت میرے چھوٹے بھائی کی طرح انہوں نے ہر دفعہ کام چھوڑایا. اور لیکن وہ ہمارے ساتھ رہے, پورا ساتھ دیا انہوں نے, اور ان کا بھی میں بے حد ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ ساجد میر صاحب سینیٹر اور ان کے سینٹ میں ان کے ممبرس ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سینٹ میں ان تمام معزز پارٹیز کا جو سینٹ میں ان کے ممبرس ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جو وزیر ہیں اس حکومت میں. اور سینٹ کے چیئرمین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. سینٹ کے سینیٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب اسپیکر. یہ محفل آج برخاست ہوگی, لیکن انشاءاللہ ضرور جلد دوبارہ یہ محفل لگے گی. پاکستان انشاءاللہ آج یہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کی غلطیوں کی وجہ سے بنا وزیر اعظم نہیں ہے. میں ان کے ووٹوں سے بنا ہوں اسپیکر, ان کے ووٹوں سے, اور سب خواتین کے ووٹوں سے بنا ہوں, اپنے بھائیوں کے ووٹ سے بنا ہوں. اور میں راجہ ریاض صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں, تو راجہ ریاض صاحب سے کل میں ملاقات کروں گا اور ان سے ہاتھ سے ہاتھ ملاؤں گا ان سے. اور جو آئین کہتا ہے مجھے کہ نام انٹرم وزیر اعظم کے, ہم اس کے اوپر تبادلہ خیال کریں گے انشاءاللہ. کل پہلی ملاقات ہے. آئین 3 دن کی مدت دیتا ہے, پھر 2 دن ہاؤس میں آئے گا اگر نام فیصلہ کر سکے. اس کے بعد پھر 2 دن چیف الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا. تو جناب اسپیکر یہ میں آج آپ کو خطاماً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یادیں, حسین یادیں میری زندگی کا حصہ ہیں. انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کو باغ و بہار بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. جس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, جسے اللہ تعالیٰ نے چنا, جن کے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں دیں, انشاءاللہ مل کر جہاں بھی ہوں گے, جیسے بھی ہوں گے, ہم پاکستان کو ضرور عظیم بنائیں گے اور قرضوں سے جان چھڑائیں گے اور پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کریں گے. اور قائد کی روح کو اور لاکھوں شہیدوں کی روحوں کو تسکین پہنچے گی. پاکستان پائندہ باد, قائد اعظم زندہ باد. اسپیکر میں نے اسمبلی اسٹاف کی کا شکر ادا کیا, لیکن جو ہمارے فوٹوگرافرز ہیں, کیمرہ مین ہیں, ڈی جی فوٹوگرافر ظفر سلطان اور جی اسمبلی کے اسٹاف کا اسمبلی کے اسٹاف جناب اسپیکر میں فردن اور اجتماعاً سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میری آپ سے التجا ہے کہ آپ میرے بہاف پہ سب کو میرا شکریہ اور ان کو تحسین پہنچا دیں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی رسول. پاکستان پائندہ باد. شکریہ جناب وزیر اعظم, آپ نے جن جذبات اور خیالات کا اظہار کیا ہے سب اس سے مستفید ہوئے. آپ نے میرے بارے میں جو خوبصورت کلمات کہے
میں بھی آپ کی طرح کہوں گا کہ شاید میں اس قابل ہوں یا نہیں، اور جو خوبصورت اور اچھے کلمات آپ نے میرے سیکریٹریٹ کے لیے کہے، میں اس پر آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس اسمبلی نے بڑے مشکل ترین حالات میں پاکستان کو سنبھالا دیا، اور ایز اے لیڈر آف دی ہاؤس میں سمجھتا ہوں، اور آپ کی کابینہ نے، تمام فاضل ممبران نے، آپ کے تمام اتحادیوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ یہی جمہوریت کا حسن ہے، یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جمہوریت اسی طرح پھلتی پھولتی رہے اور اس کے ثمرات جو ہیں ہمارے عوام تک پہنچے، 25 کروڑ عوام کی امنگوں پر ہم اتریں۔ یقیناً آج ہم سب نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ایوان جو ہے اسی کے پاس یہ مقتدر ہے، اور یہ 25 کروڑ لوگوں کی امنگوں کی اماجگاہ ہے، اور یہ ان کی دانشگاہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان ترقی کرے گا، اور یہ ایوان جو ہے اسی کے پاس سے اختیارات جو ہیں اسی سے ہم ان کے دکھوں کا مداوع کریں گے۔ تو میں ایوان کا سینس لیتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہم 20 منٹ کا وقفہ کر لیں اور یہاں اس دوران تصویر بنا لیں جو ایک تاریخی تصویر ہوگی، اور اس کے بعد ہم دوبارہ ایوان میں آ کے باقی ہمارے فاضل ممبران جو بات کرنا چاہیں وہ بھی مکمل کریں، اور پھر ڈنر تک جتنی دیر آپ بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ڈنر کریں گے، اور یہ ایک خوبصورت اختتام ہوگا اس اسمبلی کا جس نے نامساعد حالات میں جمہوریت کا چراغ جلائے رکھا۔ بہت شکریہ جناب وزیر اعظم صاحب۔ پہلے ہم ایک تصویر اندر بنائیں گے اسی جگہ پہ جہاں آپ تشریف فرمائے ہیں، میں بھی نیچے آ جاؤں گا، تو اس تصویر کے بعد دوسری تصویر جو ہے وہ گیٹ نمبر 1 پہ بنایا جائے۔ 20 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں اپنی کارروائی میں۔